السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ایمن کاشف اور آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹریس ریلیٹڈ اوبیسٹی. خواتین میں یہ بہت زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر اتنا زیادہ اوور اسٹریس ہو جاتی ہیں اپنے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے. حالانکہ وہ BMI میں فال کر رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم موٹے ہو رہے ہیں اور بلا وجہ جو ہے وہ اسٹریس لیتی ہیں. تو یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیزا خان موجود ہیں. تو السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر شیزا, فزیوتھراپسٹ اینڈ کائروپریکٹر. اچھا جی, ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خواتین میں جو ایک تھنکنگ لیول ہوتا ہے کہ ہم بہت خود کو موٹا محسوس کر رہی ہیں, اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کو اتنا کم کر لیتی ہیں. اور آج کل میں تو سنتی ہوں پتہ نہیں کون کون سی ڈائٹ ہے, ایپل ڈائٹ, کیٹو ڈائٹ اور پتہ نہیں کون کون سی. اور اس ڈائٹ کے تھرو وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے نارمل ویٹ کو, جو کہ نارمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے اتنے نیوٹریشن, اتنی فوڈ انٹیک کمپلسری ہوتی ہے, اس کو اتنا ریڈیوس کر لیتی ہیں اور پھر یہ ان کو پوری زندگی کے لیے ایڈورس افیکٹ کاز کرتے ہیں. مطلب اس میں کیا کرتی ہیں, آپ کو جتنے نیوٹریشن چاہیے آپ کو وہ انٹیک نہیں کرتی, اور آپ اپنی اسکن کو ڈیمیج کر لیتی ہیں, کلر کو ڈیمیج کر لیتی ہیں, اپنی وہ جو فزیکل گروتھ ہے اس کو ڈیمیج کر لیتی ہیں. انٹرنل بہت سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل 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 ڈاکٹر صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آج کل انفلوئنسرز کا بہت زیادہ رول ہے کہ آپ کو دیکھنے میں وہ دکھاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پتلے ہیں اور ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں, ہم جم جا رہے ہیں, کیٹو ڈائٹس, یہ سب چیزیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے بتائی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ان کے اور بھی بہت فیکٹرز ہوتے ہیں جو وہ شو نہیں کرتے لیکن ہوتا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ اسٹریس میں نہیں رکھنا چاہیے, اپنا خیال رکھنا چاہیے. نیوٹریشن جو باڈی کو ریکوائرڈ ہے ایٹ لیسٹ وہ تو لینی چاہیے, کیونکہ اس کے پھر اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ فیمیلس کو بہت سے مسئلے ہوتے ہیں, جیسے کنسیو کرنے میں مسئلے ہوتے ہیں, لمبر کے ایشو, اسپائن کے ایشو بہت زیادہ نکلتے ہیں. جب یہ فیمیل کنسیو کرتی ہیں تو اکثر یہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب بھی ان لاز وغیرہ, جب بھی کوئی ریلیشن بنتا ہے تو ان میں یہ آتا ہے کہ لڑکی بہت سلم ہونی چاہیے, بہت پتلی ہونی چاہیے, اس نے کنسیو کرنا ہے, اس کے بعد موٹاپا ہو جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اس وجہ سے اس کی ڈائٹ کو وہ خود ہی مطلب اپنی ڈائٹ کو اتنا کم کر لیتی ہے, اور پھر کنسیونگ میں اتنی پرابلم آتی ہے, پوسٹ پارٹم اتنے مسئلے آ جاتے ہیں کہ وہ اس ڈلیوری کے پروسیس کو ٹھیک سے کمپلیٹ کر ہی نہیں پاتی. اور یہ اور اب ہم لوگ جو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اکثر جس کو بھی سن لیتے ہیں کہ سی سیکشن ہے, اس کو بہت ہی کامن کر دیا گیا ہے. اس کا یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جب وہ اپنی ینگ ایج میں اپنی ڈائٹ کو پراپر نہیں کرتی اور پھر وہ نارمل ڈلیوری کو پروسیڈ کر ہی نہیں پاتی, اور اس کے پھر پوسٹ مینوپازل بھی بہت سارے سمٹمز آ جاتے ہیں. آلریڈی سمٹمز آنی ہیں, بریک ڈاؤن ہونا ہے, لیکن آپ اس کو ارلی اسٹیج میں, اکثر خواتین جو آتی ہیں کلینک میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ابھی ایج تو نہیں ہے لیکن ہمیں یہ جو سمٹمز اسٹارٹ ہو گئے ہیں, بہت سارے سمٹمز, آرتھرائٹس کی کنڈیشن, جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتی ہیں, گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا, گردن کے مسئلے, کمر کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ فیکٹر ہوتا ہے جب وہ اپنے نیوٹریشن کو کمپلیٹ نہیں کرتے, اپنی ڈائٹ کو پراپر نہیں کرتے. اور اسی فیکٹر میں کہ جی ہم لوگوں نے اسمارٹ دکھنا ہے, اور حالانکہ ویٹ نارمل ہوتا ہے لیکن اوور اسمارٹ, اوور سلم ہو جانا یہ مین چیز نہیں ہے. تو میں آپ سب سے یہی چیز شیئر کرنا چاہوں گی. بلکہ ایک ہمارے پاس ایک فیمیل بھی آئی تھیں جو کہ ڈسک بلج کی کنڈیشن آ گئی تھی, اور وہ یہ بتائی تھی کہ ان کا جو مین فیکٹر تھا وہ جم جانے کا تھا. جم پہ وہ اتنا کرتی تھی کہ میں نے تو جم چھوڑنا ہی ہے. ابھی ان کو یہ پرابلم نہیں تھی کہ مجھے ڈسک سلپ کی کنڈیشن آ گئی ہے, یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے میرے لیے, یا یہ میرے لیے بہت ایڈورس افیکٹ پاس, لیکن مسئلہ یہ آیا تھا کہ میں جم نہیں جا سکوں گی. تو ہماری سوسائٹی اس طریقے سے چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی جو بھی ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی خواتین, اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں. دیکھیں, آپ نے صرف اپنی زندگی نہیں گزارنی بلکہ ایک کنسیو کرنا ہے, آپ نے ایک سوسائٹی بلڈ اپ کرنی ہے, اور آپ نے ایک
فیملی کو رن کرنا ہے تو آپ اپنے اس چیز کو سوچیں، نہ کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ بیوٹی کے لیے. اور میرے خیال میں تو یہ بیوٹی نہیں ہوتی، اوور سلم ہو جانا اور اپنی اسکن ٹون اور کلر کو خراب کر لینا، وہ گلو جو اسکن کی گلو ہے اس کو ختم کر لینا، اور پھر جی فردر اپنے پروسیجرز کی طرف ارلی اسٹیج میں چلے جانا. مطلب ابھی یہاں کی درد وہاں کی درد ہو گئی. اور ایستھیٹک کی طرف آپ جو چیزیں اپنی نیوٹریشن سے لے سکتے ہیں، اپنی ڈائٹ سے لے سکتے ہیں، اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے تو فردر پھر آپ جی موڈلٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت مین فیکٹر ہے، اس پہ آپ سب کو فوکس کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ ایڈ میں اس میں یہی ایڈ کروں گی کہ آپ لوگ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اپنے ڈیلی کے پورے کریں. ہاں آپ گرین ٹی کا استعمال زیادہ کریں، اس میں لیمن اسکویز کر کے، ایک لیمن انٹیک زیادہ کریں. اس کے علاوہ اس میں لیمن اسکویز کر کے یوز کریں. کالا نمک جو ہے وہ پانی میں، نیم گرم پانی میں ڈال کے وہ پئیں. اس کے علاوہ فروٹس میں فائبر جتنے زیادہ انٹیک ہوگا، فائبرس کا اتنا انٹرنل مسئلے جو ہمارے کانسٹیپیشن یا ویٹ گین کرنے کے جو ہے وہ سارے ٹھیک ہوں گے. اور واٹر انٹیک جو ہے وہ بہت اچھا اور بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اوکے جی، اللہ حافظ.